جو بندہ کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی کرے، جو بندہ کسی کا حق کھائے، یا جو بندہ کسی کو ناحق پریشان کرے، اگر مظلوم جو ہے وہ اپنی آواز کو بلند نہیں کرتا اور اللہ پر سب کچھ چھوڑتا ہے، اگر کسی کو کسی مالدار انسان نے، کسی ظالم نے اگر تنگ کیا اور اس نے اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا، تو پھر اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جس نے اپنے معاملات میرے سپرد کیے تو پھر یہ جان لیں کہ اللہ بہترین انتقام لینے والا ہے۔ مطلب اگر کوئی بندہ کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی کرے، کوئی بندہ کسی کو ناحق تنگ کرے یا کسی کا حق کھائے، پھر وہ یہ سوچ کے نہ بیٹھے کہ جو امیر بندہ ہے، جو تعلقات والا بندہ ہے، اس سے تو ڈرتے ہیں کہ بھائی اس کو نہیں چھیڑیں، کہ اگر اس کو چھیڑیں گے تو معاملات خراب ہو جائیں گے۔ تو اس سے بھی زیادہ اس انسان سے ڈرنا چاہیے کہ جو زیادتی برداشت کرتے ہوئے خاموش ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ اپنے معاملات جو ہے وہ اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، وہ اپنی شکایت جو ہے وہ اللہ رب العزت کے ہاں درج کرواتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے اپنے معاملات ہمارے سپرد کیے، جس نے ہمارے اوپر اعتماد اور یقین رکھا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر اس بندے کا انتقام لینا پھر اس کے رب کا کام ہے۔ اب بندہ مومن جو ہے، بجائے اس کے کہ اسے اللہ سے ڈرنا چاہیے تھا، بجائے اس کے کہ اسے حضور پاک علیہ صلاۃ والسلام سے ڈرنا چاہیے تھا، وہ دنیا داروں سے ڈر رہا ہے، حق بات کہتے ہوئے ڈرنا، کسی کو سمجھاتے ہوئے ڈرنا۔ مطلب کہ ہم نے خود سے ہی کچھ ایسے زاویے بنا رکھے گئے کہ اگر کوئی امیر ہے، کوئی تعلقات والا بندہ ہے، کوئی صاحب ثروت ہے، تو بھائی اس سے ہر بندہ ڈرتا ہے، اور جو غریب ہے، جس کے تعلقات کوئی نہیں ہے، تو اس کو جو مرضی چاہے رگڑ کے چلا جاتا ہے۔ تو جو غریب ہے، جس کے تعلقات نہیں ہے، تو دوسرے بندے سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ تو کسی کام کا نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حضور پاک علیہ صلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے اپنا سب کچھ اللہ کے سپرد کیا، جس نے اپنے سارے معاملات اللہ کے سپرد کیے، جو رب کی رضا میں راضی رہا، اللہ نے سکھ دیے تب بھی اس کا شکر ادا کیا، اللہ نے دکھ دیے تب بھی اس پہ صبر کیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر کوئی بندہ ہم سے لگا کے رکھے، پھر یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم پھر اس کا ساتھ نہ دیں۔ اگر دنیا دار سے کسی کی لگ جائے، کسی دنیا دار بندے سے یا کسی چھوٹے سے عہدے والے بندے سے کسی کی دوستی ہو جائے، تو وہ بڑا سینہ چوڑا کر کے پھرتا ہے، کہتا ہے بھائی محلے کے ایم پی اے کے ساتھ ہے یا ضلع کے ایم این اے کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، بھائی ہمیں ٹینشن کوئی نہیں۔ تو یہ تو جس کے ساتھ تعلق ہے، جو دنیا دار ہے، اس کا یہ عہدہ جو ہے وہ تو ایک عارضی ہے، آج ہے کل نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں جسے چاہوں ملک کی بادشاہت عطا کروں، جس سے مرضی چھین لوں، تو اللہ کے قبضہ قدرت میں گئے۔ اگر کوئی بندہ کسی دنیا دار عہدے والے سے تعلق رکھ کے سینہ چوڑا کرتا ہے، جو کہ عارضی عہدے گئے، تو پھر اس بندے کو بدرجہ اولا اپنا سینہ چوڑا کر کے فخر کے ساتھ رہنا چاہیے کہ میرا تعلق میرے رب کے ساتھ ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے نا کہ میری پہنچ جو ہے وہ فلاں سرکاری آفیسر تک ہے، تو پھر جو نماز پڑھنے والا انسان ہے، جو اللہ اللہ کرنے والا انسان ہے، توبہ استغفار کرنے والا انسان ہے، پھر وہ یہ کہے کہ بھائی اگر تمہاری پہنچ کسی بڑے افسر کے ساتھ ہے، تو بھائی ہمارا تعلق بھی اللہ کے ساتھ مضبوط ہے۔ تو جو بندہ اپنا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط بنائے رکھے گا، کامیاب وہی ہے۔
جو بندہ اللہ پر کامل یقین رکھے گا پھر کامیاب وہی انسان ہے، کیونکہ رب کی قدرت اور اس کی طاقت کا کوئی بندہ اندازہ نہیں لگا سکتا۔ اگر وہ رب جو ہے رات کے وقت پیڑ کی ٹہنی پہ بیٹھے ہوئے ایک پرندے کو سوتے ہوئے نیچے نہیں گرنے دیتا، تو اگر کوئی بندہ اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو گرنے تو نہیں دے گا۔ اگر وہ رب جو ہے پتھر کے اندر کیڑے کو رزق مہیا کر سکتا ہے تو پھر وہ ہمارا بھی رب ہے، وہ ہمارے بھی معاملات درست کر سکتا ہے۔ بزرگان دین نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر آپ کو نمک کی بھی ضرورت ہو، جو کہ پاکستان میں واحد مقدار میں پایا جاتا ہے، وافر مقدار میں ہے، تو بزرگوں نے لکھا کہ اگر آپ کو نمک کی بھی ضرورت پڑے نا تو وہ بھی لوگوں سے یا دنیا داروں سے نہیں، بلکہ وہ بھی اپنے رب سے مانگنا ہے، اور اس اعتماد کے ساتھ، اس اعتقاد کے ساتھ مانگنا ہے کہ میں اپنے رب سے مانگوں گا اور میرا رب مجھے عطا فرمائے گا۔ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ میرے معاملات جو ہیں وہ اللہ کے سپرد ہیں اور مجھے اللہ کی بارگاہ میں بڑی امید ہے، تو پھر اس کا ایمان بڑا کمزور ہے، کیونکہ امیدیں تو انسانوں سے لگائی جاتی ہے، امید تو دنیا داروں سے لگائی جاتی ہے، جس کا یہ ہوتا ہے کہ بھائی پتہ نہیں اس نے پوری کرنی بھی ہے کہ نہیں۔ اگر اللہ کے سپرد معاملات کی ہیں تو پھر امید نہیں، پھر یقین رکھنا ہے، پھر یہ کہنا ہے کہ مجھے رب تعالیٰ کی ذات پہ پورا یقین ہے،